الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وصلى الله وسلم على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى قادة التقى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوها بالنواجذ او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگوں اور بھائیوں، اللہ جل شانہ نے دنیا میں بہت ساری مخلوق کو پیدا فرمایا ہے۔ کوئی صحیح طور پر یہ نہیں بتا سکتا کہ اللہ نے کتنی مخلوق کو پیدا کیا۔ صاحب روح البیان نے اپنی تفسیر میں ایک جگہ یوں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 18,000 قسم پیدا فرمائی، لیکن اس سے 18 لاکھ کا ثبوت کہیں نہیں ہوتا۔ بس ہم یوں کہیں گے کہ اللہ نے دنیا میں بہت ساری مخلوق کو پیدا فرمایا۔ اور پھر ان مخلوق کی طاقت، اللہ اکبر۔ علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے حیات الحیوان۔ یہ کتاب جانوروں پر اسٹڈی کر کے، جانوروں کا مطالعہ کر کے، جنگلوں میں زندگیاں گزار کر، ویسے جانوروں کے حالات کو معلوم کرنے کے لیے آج کل انگریز بھی جنگلوں میں رہتے ہیں۔ آپ بہت ساری سیدیاں دیکھتے ہیں جس کے اندر وہ فوٹو سیدھے لیتے ہیں۔ کہیں شیر حملہ کر رہا ہے بھینسوں پر، کہیں چیتا حملہ کر رہا ہے ہرن پر، کہیں ہاتھی پر حملہ کر رہا ہے۔ انگریز بھی اکثر مدت جنگلوں میں گزار کر جانوروں کی اسٹڈی اور مطالعہ کرتے ہیں، لیکن وہ عبرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، اس لیے انہیں ایمان نصیب نہیں ہوتا۔ ہمارے اکابر نے جس چیز کا بھی مطالعہ فرمایا، اسٹڈی کی، اس مطالعہ اور اسٹڈی میں اصل بنیاد اللہ کی توحید ہے۔ مومن کی شان ہی یہ ہے کہ یہ دنیا کو تماشا گاہ نہیں دیکھتا، یہ دنیا کو عبرت گاہ دیکھتا ہے۔ فرق ہے۔ تماشا گاہ کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ مداری کھڑا ہو گیا، دگدگی بجانے لگا، آپ وہاں کھڑے ہو گئے اور آپ نے تھوڑی دیر اس کا تماشا دیکھ لیا اور آپ روانہ ہو گئے، یہ تماشا گاہ ہوا۔ اور عبرت گاہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے سانپ نکالا اس مداری نے، اور اس سانپ نے اپنا فن نکال کر کسی کو مارنا چاہا،
اب آپ نے عبرت کی نگاہ سے دیکھا کہ اللہ دنیا کا یہ سانپ ذرا سا زہر مار دیتا ہے، وہ انسان مر جاتا ہے، تو بھلا جہنم کے سانپ کا کیا کہنا؟ مومن دنیا میں عبرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، تماشے کی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ یہ مومن اور غیر مومن کا فرق ہے۔ مومن دنیا کو قید خانہ سمجھتا ہے، اللہ کے نہ ماننے والے دنیا کو جنت سمجھتے ہیں۔ مومن کا عقیدہ ہے مجھے مرنا ہے اور دوبارہ حساب دینے کے لیے زندہ ہونا ہے۔ اللہ کے نہ ماننے والوں کا عقیدہ ہے مر گئے، مٹی ہو گئے، معاملہ ختم ہو گیا، کیا دوسری مرتبہ جینا اور کیا دوسری مرتبہ کا حساب۔ مومن کے ہر ادا، مومن کی ہر شان، مومن کی ہر نگاہ، حتیٰ کہ مومن کا ہر کام اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہاں مہمان گئے۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے حبیب نے ان دونوں بھائیوں کے، ایک تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس کے ہیں، ابو درداء انصاری صحابی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے دونوں میں مواخات، بھائی چارگی، دونوں کو بھائی بنائے تھے۔ سلمان ان کے مکان پر مہمان گئے تو ان کی بیوی کو دیکھا کہ فتح پرانے کپڑے، میلے کچیلے کپڑے ہیں، تو حضرت سلمان نے فرمایا کہ بھابھی تم ایسے کپڑوں میں رہتی ہو؟ فرمایا تمہارے بھائی کو میری چاہت ہی کہاں ہے، ابو درداء کو میری چاہت کہاں ہے؟ وہ دن بھر روزے رکھتے ہیں اور رات بھر مصلے پر کھڑے رہتے ہیں، میرے تقاضوں کو پورے نہیں کرتے، نہ میری ان کو کوئی چاہت ہے، تو پھر میں کپڑے اچھے اچھے پہن کر کس کو دکھاؤں؟ اصل تو شوہر کو دکھانا ہوتا ہے، لیکن شوہر ہی کی توجہ میری طرف نہیں ہے، تو میں اچھے کپڑے پہن کر کس کو دکھاؤں؟ آج کل کی عورتوں کا مزاج کیا ہے؟ گھر میں بھجنگی رہتی ہے، باہر اچھے کپڑے پہنتی ہے۔ حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ اپنے شوہر کے لیے اچھے کپڑے پہننے چاہیے، اس کے سامنے زیب و زینت کو اختیار کرنا چاہیے۔ فرمایا تمہارے بھائی کو میری چاہت نہ رہی تو اب میں اچھے کپڑے پہن کر کیا کروں؟ فرمایا اچھی بات ہے۔ دوپہر کا کھانا آیا، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلمان فارسی سے فرمایا کہ بھائی تم کھا لو، میرا تو روزہ ہے۔ تو حضرت سلمان نے فرمایا کہ میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک آپ نہ کھائیں۔ فرمایا میرا روزہ ہے۔ فرمایا روزہ توڑ دو۔ روزہ تروا کر اپنے ساتھ کھانے کے لیے بٹھا دیا۔ رات ہوئی تو سلمان سے ابو درداء نے فرمایا کہ یہ بستر ہے، یہ کمرہ ہے، آپ سو جائیے آرام سے، میں تو اب اللہ کی عبادت میں کھڑا ہوتا ہوں۔ ابو درداء نے فرمایا سلمان نے فرمایا آپ بھی سو جائیے۔ زبردستی سے ان کو سلا دیا۔ اب رات کا ایک حصہ گزر گیا اور آخری پہر جب ہوا رات کا تو سلمان اٹھے، ابو درداء کو کہا اب آپ بھی اٹھیے، اور دونوں اٹھے اور اللہ کی عبادت کی، اور تہجد پڑھنے کے بعد سلمان نے ابو درداء سے فرمایا بھائی تم اسی طرح عمل کیا کرو جیسے میں نے تم کو بتایا، اگر تم ابتدائی رات میں سو جاؤ گے اور پچھلی رات میں اٹھو گے اور رات کا سونا اس نیت سے ہوگا کہ رات کے آخری پہر میں میں عبادت کروں گا، تو یہ پوری رات کا سونا بھی تمہارے لیے عبادت بن جائے گا۔ یہ پورا واقعہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمایا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا میرے سلمان نے بالکل صحیح کہا۔ دیکھیے مومن رات میں سوتا ہے تو اس کا سونا بھی عبادت بناتا ہے کہ میں رات کی ابتدائی حصے میں سوؤں گا تاکہ آخری وقت میں اٹھ کر کے اللہ کی عبادت کروں، اور یہ رات کا سونا میرے لیے معین اور مددگار ثابت ہو جائے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ مومن کا سونا بھی عبادت ہے۔ حضرات علماء نے لکھا ہے کہ اگر کھانا کھانے کے لیے بیٹھو اور نیت یہ کرو کہ میں جو کھا رہا ہوں اے اللہ مجھے طاقت آئے گی تو میں نماز پڑھوں گا، میں تلاوت قرآن کروں گا، میں طالب علم ہوں تو کتاب دیکھوں گا، میں مطالعہ کروں گا، اگر اس نیت سے اس آدمی نے کھایا ہے
تو اس کے ایک ایک لقمے پر نہیں، ایک ایک دانے پر اللہ اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ مومن کا کھانا بھی عبادت، مومن کا سونا بھی عبادت، مومن کی نگاہیں بھی عبادت، بشرطے کہ وہ عبرت کی نگاہ سے دیکھنے والا ہو۔ اسی لیے ہمارے اکابر نے جانوروں پر کتابیں لکھی اور اللہ کی توحید کو ثابت کیا، جناتوں پر کتابیں لکھی، جی جناتوں پر بھی کتابیں ہیں۔ ہمارے اکابر نے بڑا کمال کر دیا ہے کہ جناتوں کے مسائل پر بھی کتابیں لکھی، احکام المرجان فی احکام الجان، یہ مستقلاً حنفی عالم کی صرف جناتوں کے مسائل پر کتابیں ہیں۔ مثلا جنات کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر تم کہیں نماز پڑھنے کے لیے گئے اور وہاں تمہارا امام جنات بن گیا تو کیا اس جنات کے پیچھے تمہارا نماز پڑھنا صحیح ہوگا؟ یہ ایک مسئلہ ہے۔ حضرات علماء نے لکھا ہے کہ ہاں نماز صحیح ہو جائے گی، اس لیے کہ وہ بھی مکلف ہے، تو آپ کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ جنات کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہماری کوئی بچی، اس کو لڑکا پیدا ہو گیا اور وہ بچی یہ کہہ رہی ہے کہ میرا نکاح جنات سے ہوا ہے اور اس وتی سے یہ لڑکا پیدا ہوا، تو اب ہم اس لڑکے کو پیدا ہونے والے بچے کو حلالی کہیں گے یا حرامی کہیں گے؟ یہ ایک مسئلہ ہے۔ جنات سے نکاح ہوا کہاں؟ تمہاری زندگی کیسے گزر رہی ہے اس کے ساتھ؟ یہ ثبوت تو لانا پڑے گا۔ ایک مسئلہ جنات کا یہ ہے کہ اگر وہ پیسے لے کر کے آ رہا ہے اور ہمیں دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں تیرا دوست ہوں اور تیری غربت مجھ سے دیکھی نہیں گئی اس لیے میں تجھے پیسے دے رہا ہوں، تو جنات کا پیسہ لینا جائز ہے یا نہیں؟ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس مجمع کے اندر اگر جنات کھڑا ہو جائیں اور یوں کہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور میں نے اللہ کے حبیب سے ایک حدیث سنی ہے، سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی سے حدیث سنی ہے، تو اب جب انہوں نے نبی کو دیکھا تو وہ تو ہیں صحابی، اور ہم نے صحابی کو دیکھا تو ہم تابعی بنیں گے یا نہیں بنیں گے؟ اب تو بہت خوش ہو جائیں گے کہ اچھا ہے یہاں کوئی جنات صحابی آ جائے تو ہم سب تابعی بن جائے۔ یہ ایک مستقلاً مسئلہ ہے کہ آیا تابعی بنیں گے یا نہیں بنیں گے؟ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتاب کا مطالعہ فرما رہے تھے رات میں، اور اچانک سانپ کا بچہ نکل آیا، حضرت نے اس کو مار دیا بیٹھے بیٹھے۔ رات کا ایک پہر گزرا اور دو آدمی آئے اور حضرت سے فرمایا کہ حضرت آپ کو بادشاہ سلامت یاد فرما رہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب بہت بڑے آدمی ہیں، مسند الہند کہے جاتے ہیں۔ حضرت یہ سمجھے چونکہ مغلیہ سلطنت کا زمانہ تھا، حضرت یہ سمجھے کہ بادشاہ کو واقعتاً کسی مسئلے کی ضرورت پڑی ہوگی، اس لیے مجھے یاد کیا۔ حضرت ان دونوں کے ساتھ چل پڑے۔ اب جب چلے ہیں تو چلتے چلتے جنگل میں پہنچے اور جنگل میں بھی زمین کے اندر لے گئے اور سیڑھیوں پر سیڑھیاں یہاں تک کہ زمین کی تہ میں لے گئے، اور جب زمین کی تہ میں پہنچے تو ایک بہت بڑا مندب لگا ہوا ہے اور ایک اسٹیج قائم ہے اور لمبے لمبے جنات وہاں پر ہیں اور پورا مجمع جناتوں سے بھرا ہوا ہے، اور اسٹیج پر جناتوں کے بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جنازہ رکھا ہوا ہے۔ اور شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حاضر کیا گیا اور حضرت کو یہ سوال کیا گیا کہ یہ بتائیے کہ اگر کوئی کسی مکلف انسان کو مار دے تو اس کی سزا اسلام میں کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ اس کی سزا قصاص ہے، یعنی اس کو بھی قتل کر دیا جائے، قصاص ہے۔ تو اب جنات وکیلوں نے بادشاہ کی طرف سے ترجمانی کرتے ہوئے یہ کہا کہ آپ نے ابھی جو ایک آدمی کو مارا ہے وہ جنات کا بادشاہ کا بیٹا ہے۔ کہا میں نے کسی کو نہیں مارا۔ کہا وہ جو سانپ کو مارا وہ بچہ ہے اور اس شکل کے اندر آپ کی طرف آیا تھا اور وہ آپ کی زیارت کے لیے آیا تھا اور آپ نے اسے مارا ہے، تو شریعت اسلام پر آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ قصاص ہونا چاہیے۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ
اپنے دلائل کو پیش فرما رہے ہیں کہ بھئی یہ سانپ کی شکل میں آیا، میں کیا کروں، مجھے کیا معلوم کہ یہ وہی ہے۔ اتنے میں ایک جنات کھڑے ہوئے اور یوں آنکھوں کی پلکوں کو اٹھایا اور فرمایا کہ میری عمر 1200 سال کی ہو چکی ہے، ورائت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور میں نے حضرت کی صحبت پائی، وسمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے اپنے نبی سے یہ حدیث سنی ہے کہ اگر کوئی اپنے اصلی شکل میں نہ ہو، کسی اور شکل میں آ جائے اور پھر اس کی بنیاد پر غلطی سے اس کو مار دیا جائے تو اس پر قصاص نہیں ہوتا ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت ہنسنے لگے، فرمایا کہ آپ کا ہنسنا کس بنیاد پر؟ حضرت نے فرمایا کہ مجھے میرے قتل کا جتنا خوف نہیں ہے، اس سے زیادہ خوشی یہ ہے کہ میں نے صحابی کی زیارت کر لی۔ بہرحال ہمارے اکابر نے مسائل جنات پر بھی مستقلاً کتاب لکھی ہے۔ یہاں تو جنات کا نام سنتے ہیں تو شاید پاجامہ خراب ہو جاتا ہے۔ ہمارے اکابر نے مستقلاً اس پر کتابیں لکھی ہے۔ علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الحیوان بہت زبردست کتاب لکھی اور اس میں جانوروں پر اسٹڈی کی، مطالعہ کیا اور اس سے اللہ کی توحید کو ثابت فرمایا۔ اس میں ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ میں اور میرا ساتھی ہم دونوں جنگل میں پہنچے، ہم نے دیکھا کہ سامنے سے ایک بہت چھوٹا سا جانور بلی کی طرح تھا، کتے سے کچھ نیچا، بلی سے کچھ اونچا، اور وہ جانور نیچے دیکھتا ہوا آ رہا ہے اور اس جانور کو دیکھ کر جنگل کے سارے جانور بھاگ رہے ہیں، حتیٰ کہ شیر بھی بھاگ رہا ہے۔ تو ہم دونوں بھی درخت پر چڑھ گئے، لیکن ہم آپس میں یہ باتیں کرنے لگے کہ اتنا چھوٹا جانور بلی کے برابر ہے اور اس سے شیر بھی بھاگ رہا ہے، چیتا بھی بھاگ رہا ہے، ہاتھی بھی بھاگ رہا ہے، اتنے بڑے بڑے جانور اس سے بھاگ رہے ہیں، اگر یہ کون سا ایسا جانور ہوگا کہ جس کی بنیاد پر سارے جانور بھاگ رہے ہیں؟ فرمایا میرے ساتھی نیچے اترے، وہ جانور آنکھیں بند کر کے چل رہا تھا، میرے ساتھی نے اس کو معمولی جانور سمجھا اور اٹھا کر کے تیر مارا، وہ تیر اس کے بدن سے ٹکرایا اور واپس آ گیا، اس کے بدن میں نہیں گیا۔ اس کے بعد دوسرا تیر مارا، وہ اس کو ذرا سا چبھ گیا، لیکن اس نے یوں نگاہ اٹھا کر کے میرے ساتھی کو دیکھا تو میرا ساتھی وہیں بے ہوش ہو کر کے مر گیا۔ علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس کے آنکھوں سے زہر نکل رہا تھا، اس زہر کی بنیاد پر وہ انسان دور ہی سے مر گیا، اسی لیے سارے جانور اس سے بھاگ رہے تھے۔ اگر جانور کی آنکھوں میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہو تو خداوند قدوس کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ تو مومن جب بھی کسی مسئلے کو دیکھتا ہے وہ تماشا گاہ کی نیت سے نہیں دیکھتا، وہ عبرت کی نیت سے دیکھتا ہے کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہو رہی ہے وہ سب کی سب اللہ کی توحید کا نمونہ ہے، اس سے اللہ کی ربوبیت ثابت ہوتی ہے، اللہ کی توحید ثابت ہوتی ہے۔ علامہ سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ولی اللہ گزرے ہیں آج سے 800 سال پہلے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو میں نے اس کے ناپ پر نلکی دیکھی، ہم اس کو ناپ بولتے ہیں، اور وہ کاٹ دی جاتی ہے، اس کو دفن کر دی جاتی ہے۔ فرمایا بچے کے اس ناپ پر میں نے غور کیا تو مجھے یہ پتا چلا کہ یہ بچہ جب تک ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اللہ اس نلکی کے ذریعے سے اس کو کھانا پہنچاتا ہے، اور کھانا بھی کیا ہے ماں کے پیٹ میں؟ وہ ناپاک خون جو ماں کا منتھلی پیریڈ کا خون ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فضائل اعمال میں لکھتے ہیں، فرمایا کہ بھائی انسان اگر تیار ہوا تو ناپاک خون پی کر، اگر اس کی ابتدا ہوئی تو ناپاک قطرے سے، اگر اس کی آمدنی ہوئی تو ناپاک جگہ سے، فرمایا اس کا قطرہ بھی ناپاک، اس کا خوراک بھی ناپاک، اور اس کا آنے کا راستہ بھی ناپاک، بھلا اتنی ناپاکیوں سے گزر کر کے آیا ہو اور پیٹ میں خود ناپاکیوں کو اٹھا کر کے چل رہا ہو، وہ انسان کس بنیاد پر غرور و تکبر کر رہا ہے؟
اسے حق نہیں پہنچتا کہ یہ غرور اور تکبر کرے، اسے حق نہیں پہنچتا کہ یہ موتے بول بولے، اسے حق نہیں پہنچتا کہ یہ بڑے بڑے دنگے ہانکے، اسے حق نہیں پہنچتا کہ یہ کبر کرے، اسے حق نہیں پہنچتا کہ یہ ساری باتوں کو اپنی طرف منسوب کرے۔ میں تھا تو صلح ہو گئی، میں تھا تو ایسا ہو گیا، میں تھا تو ایسا ہو گیا، میری وجہ سے اصلاح ہو گئی، یہ بولنے کا ہمیں کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ فرماتے سب کچھ میری توفیق سے ہوتا ہے۔ تیری زبان میں قوت میں نے دی، تیری زبان میں مٹھاس میں نے دیا، صلح کرنے کا سلیقہ میں نے دیا، اپنا بنانے کا طریقہ میں نے دیا۔ اللہ خود قرآن میں اپنے پیغمبر کو یوں کہتا ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ میرے پیغمبر، میں نے تجھ میں جو رحمت ڈالی ہے نا، اس رحمت کی وجہ سے اتنا بڑا مجمع تیرے قریب جھوک جھوک کر آ رہا ہے، اگر تو غصے کرتا تو ایک بھی تیرے طرف نہ آتا۔ اور اللہ کے حبیب کا حال یہ ہے کہ کسی بات کو اپنی طرف منسوب نہیں فرماتے تھے، کسی بات کو نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بیان دے رہے ہیں، صحیح ترین روایت بخاری شریف کی۔ کسی نے پوچھ لیا، حضرت آپ سے زیادہ بھی کوئی علم والا ہے؟ موسیٰ نے فرمایا، اللہ، مجھ سے زیادہ علم والا کوئی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا جواب بالکل صحیح تھا۔ اللہ کے لاکھوں درود و سلام ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اولو العزم پیغمبر ہیں، بہت بڑے پیغمبر ہیں۔ جو 4 پیغمبر اعظم ہیں اس میں موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ فرمایا جواب بالکل صحیح تھا کہ دنیا میں نبی سے زیادہ علم کسی کے پاس نہیں ہوتا، سب سے زیادہ علم نبی کے پاس ہوتا ہے، اس لیے کہ نبی کے پاس سیدھی وحی اترتی ہے۔ موسیٰ کا علم ویسے بھی اولو العزم پیغمبر ہے۔ کسی نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھ لیا، جس کو اپنی عقل مندی پر بڑا ناز تھا، اس نے سوال کیا کہ موسیٰ بڑا عقل مند ہے تو، اور کہہ رہا ہے میں نبی ہوں، تو میں تجھے ایک سوال کرتا ہوں کہ اگر یہ تیرا رب جو ہے، جس کو تو اپنا رب کہہ رہا ہے، وہ تیر چلانے پر آ جائیں اور مصیبتوں کو تیر بنا لے اور سارے آسمان کو کمان بنا لے، پورا آسمان کمان اور مصیبتوں کو تیر، تو دنیا میں اللہ کے اس کمان سے نکلنے والے مصیبتوں کے تیروں سے کوئی بچ سکتا ہے؟ ہم میں سے ہر ایک ہوتا تو یہ کہتا کہ نہیں بچ سکتا، اس لیے کہ جہاں جائیں گے آسمان موجود ہے، تو کمان تو ہر جگہ موجود ہے، بچنے کی کوئی شکل نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں بچ سکتا ہے، ایک طریقہ ہے بچنے کا۔ فرمایا کیا طریقہ؟ یہ ہے پیغمبروں کا علم۔ فرمایا کیا طریقہ؟ فرمایا تیر چلانے والے کی بغل میں چلے جاؤ، تمہاری حفاظت ہو جائے گی۔ فرمایا عبادت کے ذریعے سے اللہ کے بغل میں چلے جاؤ، اللہ تمہاری مصیبتوں سے حفاظت فرما لے گا۔ یہ پیغمبرانہ جواب ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو وہ علم لے کر کے بھیجتا ہے کہ دنیا میں ایسا علم کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے ایک مرتبہ سوال فرمایا کہ اے رب تو سوتا نہیں، تو آرام نہیں کرتا؟ حضرت موسیٰ تو کلیم تھے، بہت باتیں کرتے تھے، اللہ سے بہت باتیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کہہ دیا ماتل کبھی امین کہ یا موسیٰ، موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اتنا جواب کافی تھا کہ ہی آسائے لکڑی ہے، لمبا چوڑا جواب دے رہے ہیں، اتوقع علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری، میں اس سے بکریاں چراتا ہوں، میں اس سے پتے جھاڑتا ہوں، میں فلاں کرتا ہوں، میں فلاں کرتا ہوں۔ حضرت اتنا لمبا جواب آپ نے دیا، اتنا ہی تو پوچھا تھا آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سے باتیں کرنے کا موقع تھا تو محبوب سے باتیں کرنے میں تو لذت آیا ہی کرتی ہے۔ یہ تو ہم ہی ایسے پاگل دیوانے ہیں کہ ہمیں نماز میں لذت نہیں آتی، یہ تو ہم ہی ایسے نکمے ہیں کہ ہمیں تلاوت قرآن میں لذت نہیں آتی۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا عبداللہ قرآن سناؤ مجھے۔ عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے یا رسول اللہ قرآن تو آپ پر اترا اور میں سناؤں، آپ کا امتی؟
فرمایا ہاں اللہ نے کہا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود پھر تعجب سے پوچھ رہے ہیں اللہ سمانی، کیسے صحابہ تھے؟ اللہ نے میرا نام لیا؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ہاں، اللہ نے یوں کہا کہ عبداللہ ابن مسعود سے قرآن سنو۔ صحابہ بھی کیسے تھے جن کے تذکرے اللہ آسمانوں پر کرتا تھا، جن کے نام اللہ لیتا تھا۔ کچھ بندے اللہ کے ایسے بھی ہوتے ہیں، ہر دور میں اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ ان کے ناموں کو آسمانوں میں لیتا ہے اور انہی کی وجہ سے دنیا کا نظام قائم ہوتا ہے۔ ہم جیسے نالائقوں کی وجہ سے نہیں۔ وہ کچھ اہل اللہ ہوتے ہیں، وہ کچھ اولیاء ہوتے ہیں، وہ کچھ صلحاء ہوتے ہیں، وہ کچھ ابدال ہوتے ہیں، وہ کچھ غوث ہوتے ہیں، وہ کچھ کتب ہوتے ہیں، وہ اللہ کے صالح بندے ہوتے ہیں جن کی بنیادوں پر اللہ کائنات کے نظام کو قائم کرتا ہے اور کائنات کے نظام کو باقی رکھتا ہے۔ حضرت انس ابن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی غصے میں ایک لڑکی کو تماچا مارا، لڑکی کا دانت ٹوٹ گیا تو لڑکی کے ماں باپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور اللہ کے حبیب کی خدمت میں آ کر ارشاد، وہ لوگ کہہ رہے ہیں اللہ کے حبیب سے کہ یا رسول اللہ، اس عورت نے ہماری بچی کا دانت توڑا ہے تو ہمیں قصاص چاہیے، یعنی اس عورت کا بھی دانت توڑا جاوے گا۔ اللہ کے حبیب نے انس ابن نضر کی پھوپھی کو بھی بلایا کہ تم نے اس بچی کا دانت توڑا ہے؟ فرمایا ہاں۔ تو فرمایا یہ لوگ قصاص مانگ رہے، تمہارا بھی دانت توڑا جائے گا، اسلام میں تو قصاص ہے۔ حضرت انس ابن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی پھوپھی کے ساتھ آئے تھے۔ انس نے فرمایا حضرت میری پھوپھی بدھی ہے، دو چار تو اس کے دانت ہے، اب اگر اس کا دانت توڑ دیا گیا تو ضعیف اس عمر کے اندر میری پھوپھی کا مسئلہ بہت مشکل ہو جائے گا، حضرت آپ ان کو راضی کر دیجئے، کچھ پیسے لے لیں، دیت لے لیں، لیکن میری پھوپھی کا دانت نہ توڑا جائے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ انس غلط سفارش نہ کرو، اگر سامنے والے راضی نہیں ہوتے ہیں تو تمہاری پھوپھی کا دانت یقیناً توڑا جائے گا۔ حضرت انس ابن نضر قسم کھا بیٹھے اور یوں کہا کہ اللہ کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری پھوپھی کا دانت نہیں توڑا جائے گا، قسم کھا لی۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا قسم نہ کھاؤ، یہاں قصاص ہے، قسم نہ کھاؤ۔ تھوڑی دیر ہوئی، وہ لڑکی کے ماں باپ نبی کی خدمت میں آئے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چلو ہماری بچی کا دانت ٹوٹ گیا، اب اس بدھی کا دانت توڑ کر ہم کیا کریں گے، ہم اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ ابھی قصاص مانگ رہے تھے اور ابھی معاف کر رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس ابن نضر کے پشت پر ہاتھ رکھ کر فرمایا رب اشعث اغبر لو اقسم علی اللہ لابرہ اللہ تعالی، فرمایا انس تم اللہ کے بڑے پیارے ہو، تم نے قسم کھائی زمین پر، اللہ نے تمہاری قسم کی لاج رکھ لی اور سامنے والوں کو راضی کر دیا اور وہ لوگ معاف کرنے پر تیار ہو گئے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا بہت سارے پراگندہ بال، پراگندہ حال، جن کے کپڑوں کا ٹھکانہ نہیں، جن کے بالوں کا ٹھکانہ نہیں، لوگ ان کو غریب سمجھتے ہیں، لوگ ان کو حقیر سمجھتے ہیں، لوگ ان کو معمولی سمجھتے ہیں، لیکن ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اس زمین پر اگر قسم کھا لیتے ہیں اللہ ان کی قسموں کو پوری کرتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے اللہ والوں کے سینگ نہیں ہوتے، یہ ضروری نہیں ہے کہ امامہ باندھے وہی اللہ والا ہوتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ مفتی ہو وہی اللہ والا ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ شیخ الحدیث ہو وہی اللہ والا ہو۔ اللہ والا آپ میں سے کون ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ والوں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ والوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے قلب کا، جس کے دل کا، جس کے ہردے کا کنیکشن اللہ سے جڑا ہوا ہے، یہ ہے وہ اللہ والا، جس کی عبادت میں لذت آ رہی ہے،
جو معاملات میں صحیح ہے، جو حرام کے لقموں سے پرہیز کرتا ہے، جو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھتا ہے، جو کسی کو ستاتا نہیں ہے، ان الابرار لفی نعیم، ابرار اور نیک لوگ اور اللہ والے جنت میں جائیں گے۔ صاحب روح المعانی اس کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ابرار کون ہے؟ الذین لا یؤذون الضر ولا یرضون الشر، فرمایا اللہ والا اس کو کہتے ہیں کہ جو خود تو برائی نہ کریں لیکن دوسروں کی برائی پر راضی بھی نہ ہو، خود تو گناہ نہ کریں لیکن دوسروں کے گناہ پر راضی نہ ہو۔ ایک بزرگ کا واقعہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بزرگ اپنے مریدوں کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، راستے میں پیشاب کا تقاضا ہوا، اور جب وہ پیشاب کرنے کے لیے بیٹھے تو پیشاب میں خون آنے لگا۔ فرمایا کہ بھائی مجھے خون آ رہا ہے، تو لوگوں نے کہا، مریدوں نے، کہ حضرت کسی طبیب کو، حکیم کو ہم بتا دیں۔ فرمایا نہیں، ضرورت نہیں۔ پھر پیشاب کیا، پھر خون آیا، فرمایا حکیم کو بتا دے، فرمایا نہیں۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ بھئی یہ بیماری کا خون نہیں ہے، اصل میں جب ہم آ رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی نوجوان ہے اور داڑھی ہے اس کی، اور کھڑا کھڑا پیشاب کر رہا ہے، میری طبیعت پر اس کا اثر پڑا کہ میرے نبی کی سنت کو توڑ رہا ہے، اس کے اثر کی وجہ سے میرا پیشاب خون میں بدل گیا۔ آج ہماری نگاہوں کے سامنے میرا بیٹا گناہ کرتا ہے لیکن میری طبیعت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ آج ہماری نگاہوں کے سامنے ہماری اولاد گناہ کرتی ہے لیکن ہماری طبیعت پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ الذین لا یؤذون الضر ولا یرضون الشر، اللہ والوں کی تعریف یہ ہے کہ جو خود تو برائی نہ کرے لیکن دوسروں کی برائی پر راضی بھی نہ ہو، اور ساتھ ساتھ فرمایا جو انسانوں کو بہت دور کی بات چونٹیوں کو بھی تکلیف نہ پہنچائے۔ چونٹی معمولی ہے، اس کو بھی تکلیف نہ پہنچائے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہمارا پڑوسی بھی ہم سے پریشان حال ہے، ہمارا باپ بھی ہم سے پریشان حال ہے، ہماری ماں بھی ہم سے پریشان حال ہے، ہمارا بھائی بھی ہم سے پریشان حال ہے، ہمارا معاشرہ ہم سے پریشان حال ہے، ہمارا محلہ ہم سے پریشان حال ہے، اور وہاں ابرار کی تعریف کر رہے ہیں صاحب روح المعانی کہ جو انسانوں تو درکنار چونٹی کو بھی تکلیف نہ پہنچائے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام تو کلیم تھے، اللہ سے بڑی باتیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ سے کہنے لگے کہ اللہ تو سوتا ہی نہیں، تجھے نیند نہیں آتی، تو تھکتا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ 2 کانچ کی بوتلیں ہاتھ میں لے کر تو سو جا، میں صبح کو تیرے سوال کا جواب دوں گا۔ صبح اٹھے تو دونوں کانچ کی بوتلیں ٹوٹ چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے وحی اتاری، موسیٰ ایک رات کی نیند میں تو 2 بوتلوں کی حفاظت نہیں کر سکا، اگر تیرا اللہ سو جائے تو اس مخلوق کا کیا ہوگا؟ یہ تکڑا جائے گی، یہ مر جائے گی، یہ مٹ جائے گی۔ اسی لیے اللہ نے اپنی صفت بیان فرمائی آیت الکرسی کے اندر، فرمایا لا سینۃ ولا نوم، اسے نیند بھی نہیں آتی، اسے اونگ کا جھونکا بھی نہیں آتا۔ اس نے اپنی صفت بیان فرمائی لا یضل ربی ولا ینسا، لا یضل ربی ولا ینسا، اس رب کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا ہے۔ دنیا میں تو الٹے سلٹے معاملات کر کے غلط راستے پر بھی ڈال دیے جاتے ہیں، کھوتے کیسز کی طرف بھی ڈال دیے جاتے ہیں، اللہ کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ ولا ینسا، دنیا میں تو کمپیوٹر سے فائلیں بھی اڑا دی جاتی ہے، اللہ کہتا ہے میں بھولتا نہیں ہوں۔ وہ اللہ عظیم الشان ذات، موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا آپ سے زیادہ کوئی جاننے والا، نبی سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں ہوتا۔ فرمایا اللہ، مجھ سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں۔ اللہ کو یہ ادا پسند نہ آئی۔ موسیٰ تمہیں یوں کہنا چاہیے تھا کہ اللہ بہت جانتا ہے، تم مجھ کو بھول کر کے یہ جواب دے بیٹھے۔ جاؤ خیزر کے پاس، جاؤ خیزر کے پاس، وہ علوم ان کے پاس ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ تم کہہ رہے ہو نا مجھ سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں، جاؤ وہاں۔ اب خیزر کے پاس چلے ہیں، تلاش کرتے 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 لمبی مسافت چل کر کے پہنچے۔ میں واقعہ پورا بیان کرنا نہیں چاہتا۔ پتہ مل گیا اس جگہ جہاں مچھلی زندہ ہو کر چلی گئی،
وہاں پہنچے تو دیکھا کہ چادر اوڑھ کر خضر سوئے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے جا کر کے سلام کیا، السلام علیکم، تو بجائے جواب دینے کے وعلیکم السلام کا، حضرت خضر چادر کے اندر سے ہی بول رہے ہیں من، کون ہو؟ سلام کا جواب نہیں دیا، کون ہو؟ فرمایا انا موسیٰ، میں موسیٰ ہوں۔ تو حضرت خضر کہنے لگے انا بارضی السلام، یہ میری زمین میں سلام کہاں سے آ گیا؟ اس لیے کہ خضر جہاں رہتے تھے وہاں کفرستان تھا، میری زمین میں سلام کہاں سے آ گیا؟ فرمایا میں موسیٰ ہوں۔ فرمایا موسیٰ من بنی اسرائیل، وہی بنی اسرائیل کے نبی موسیٰ؟ فرمایا نام۔ اب چادر کھولی۔ اگر ہمارے جیسا ہوتا اور کوئی سلام کا جواب نہ دے تو میں شیخ الحدیث اور میرے سلام کا جواب نہیں دیا انہوں نے، میں اتنا بڑا آدمی اور میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ اولو العزم پیغمبر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے اور خضر نے جواب نہیں دیا، اس لیے کہ اللہ نے تربیت کے لیے بھیجا ہے۔ اب جو اگلا لمبا سفر ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے، مجھے اس واقعے کو یہیں چھوڑنا ہے۔ مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے صرف اتنا نکل گیا کہ مجھ سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں۔ جواب بالکل صحیح تھا کہ نبی سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں ہوتا، لیکن اللہ کو یہ ادا پسند نہ آئی کہ مجھے بھول کر کے تو نے یہ کیوں کہا؟ اللہ نے علم کے لیے خضر کے پاس بھیج دیا۔ داؤد علیہ السلام بہت اچھا انتظام چلا رہے تھے۔ ایک دن پوری عبادت میں، ایک دن لوگوں کے فیصلے میں، اور ایک دن گھر والوں کی ضرورتوں میں۔ یہ ترتیب تھی حضرت داؤد علیہ السلام کی۔ اللہ کے حبیب نے بھی داؤد علیہ السلام کے روزوں کی تعریف فرمائی، ہمارے نبی علیہ السلام نے بھی داؤد علیہ السلام کی نمازوں کی بھی تعریف کی، روزوں کی بھی تعریف کی، ان کی آواز کی بھی تعریف کی۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ جنتیوں کو جنت میں لہن داؤدی عطا فرمائیں گے، حسن یوسف عطا فرمائیں گے، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی اللہ ہر جنتی کو دیں گے، اور قد آدم عطا فرمائیں گے۔ آدم علیہ السلام جتنے لمبے تھے اتنا ہر بندہ لمبا ہوگا، اور بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ آدم علیہ السلام 7 فٹ لمبے تھے، 7 فٹ لمبے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں زمانہ گزرتا گیا تو انسانوں کے قد میں بھی چھوٹا پن آتا چلا گیا، ہم بالکل اخیر میں آئے ہیں تو ہمارے قد بھی چھوٹے ہو گئے، نہ معلوم قیامت سے پہلے کتنے قد ہو جائیں گے۔ تو 7 فٹ لمبے، اور جتنا لمبا قد آدم کا اسی کے مناسب اللہ نے ان کو ہاتھ بھی دیے۔ یہیں سے ایک مسئلہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک حور ہے لائبہ۔ لائبہ وہ حور ہے کہ اگر دنیا میں تھوک دے صرف تو 7 سمندر کا پانی میٹھا ہو جائے گا۔ اللہ نے وہ حور بنائی ہے۔ یاد رکھو حور پیدا نہیں ہوتی، حور بنائی جاتی ہے۔ پیدا ہونے اور بنانے میں فرق ہے۔ پیدا ہونے کا مطلب تو یہ ہے کہ چھوٹا تھا دودھ پیا، پھر کچھ بڑا ہوا، پھر کچھ بڑا ہوا، پھر جیسے ہم پیدا کیے گئے۔ اللہ حوروں کو پیدا نہیں کرتا، اللہ حوروں کو بناتا ہے، اور جو چیز بنائی جاتی ہے وہ ایک ہی وہلہ میں پوری لمبی سی ہوا کرتی ہے۔ وہ 7 فٹ لمبی ہوگی لائبہ۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ لائبہ 7 فٹ لمبی، تو ہم تو 6 فٹ کے ہیں، اب معاملہ نبھے گا کیسے اس سے؟ اس حدیث شریف سے اس کا جواب حل ہو جاتا ہے کہ ہر انسان کو اللہ 7 فٹ کا لمبا قد دینے والا ہے۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا ہر آدمی کا قد آدم پر ہوگا، ہر آدمی کی صفت اور صورت یہ حسن یوسف پر ہوگی، ہر آدمی کی آواز لہن داؤدی پر ہوگی، اور ہر آدمی کے اخلاق اور کیریکٹر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوگی۔
یہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام بڑا اچھا انتظام چلا رہے تھے، ان کی کورٹ بھی بڑی عجیب چل رہی تھی۔ ایک مرتبہ کہنے لگے اللہ میرا انتظام کتنا اچھا ہے، دیکھا؟ آج ہمارے بھی یہ بول ہے، یہ بول ہمارے بھی ہے، حکومت کی سطح سے لے کر پرائم منسٹر سے لے کر ایک ادنا درجے کے چپراسی تک ہر ایک کا یہ دعویٰ ہے ہمارا انتظام کتنا اچھا ہے۔ مدرسے والوں کا یہ دعویٰ ہے ہمارا انتظام کتنا اچھا ہے، اسکول والوں کا یہ دعویٰ ہے ہمارا انتظام کتنا اچھا ہے۔ اللہ ہماری پکڑ تو اس لیے نہیں کرتا کہ ہم عامی ٹھہرے، وہ نبی تھے، اور جو اللہ کا جتنا قریب ہوتا ہے نا اس کی پکڑ بھی بہت جلدی ہوتی ہے، انبیاء کی پکڑ بہت جلدی۔ ایک ذرا سا مسئلہ ہو گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مشرکین مکہ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ اور شیبہ نبی کی خدمت میں آئے مکی زندگی میں، اور یہ کہا کہ محمد ہم تیرے پاس آنا چاہتے ہیں اور بیعتنا چاہتے ہیں، لیکن یہ غریبوں کو ہٹاؤ۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ارادہ کیا تھا، ارادہ، اور اتنے میں یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، یہ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ اور شیبہ بیٹھے ہوئے تھے، اور عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی تشریف لے آئے، غریب صحابی ہیں، نابینا۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کچھ نہیں عبداللہ ابن ام مکتوم کو، لیکن پیشانی پر تھوڑے بل آئے۔ یہ بل اس بنیاد پر نہیں کہ اللہ کے حبیب ان کو حقیر سمجھتے تھے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے نبی کسی کو حقیر سمجھے؟ وہاں تو ادنا درجے کے صحابی کو بھی سینے سے لگایا جاتا۔ یہ تو ہمارے معاملے ہیں کہ غریبوں سے 2 انگلیوں سے مسافے کرتے ہیں اور مالداروں سے 2 ہاتھوں سے معانقے کرتے ہیں، یہ تو ہمارے مسئلے ہیں۔ ہم نے دولت کو معیار بنایا، ہم نے تقوی کو معیار نہیں بنایا، ہم نے نیکی کو معیار نہیں بنایا، ہم نے تو دولت کو معیار بنایا۔ اللہ کے حبیب کی پیشانی پر جو بل آئے اس لیے نہیں کہ عبداللہ کو حقیر سمجھا، اس لیے کہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی یہ لوگ چلے جائیں گے تو ان کو ایمان نصیب نہیں ہوگا، اور اگر یہ چودھری لوگ ہیں مکے کے، بڑے لوگ ہیں، اگر یہ مسلمان ہو گئے تو پورا مکہ مسلمان ہو جائے۔ حضرت کی تمنا یہ تھی، ذرا پیشانی پر بل آئے، کہا کچھ نہیں عبداللہ ابن مکتوم کو، فوراً اللہ نے سورت اتاری، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ او یذکر فتنفعہ الذکری اما من استغنی فانت لہ تصدی وما علیک الا یزکیٰ واما من جاءک یسعی وہو یخشی فانت عنہ تلاہی کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عبس وتولی، میرا پیغمبر چیب زبی ہوا، پیشانی پر بل لے آیا، ناراض ہوا، ان جاءہ الاعمی، اس بات سے کہ اس کے پاس نابینا آیا، ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ، ارے میرے محبوب تجھے کیا معلوم کہ ان کے دلوں میں تو کفر میں نے لکھ دیا ہے، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ تیرا عبداللہ سچا صحابی ہے۔ ولا تعد عیناک عنہم ترید زینت الحیات الدنیا ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا واتبع ہواہ وکان امرہ فرطا۔ فرمایا میرے پیغمبر آئندہ کبھی بھی خبردار ان چودھریوں کو سامنے رکھ کر تیرے غریب صحابہ سے اپنی نگاہوں کو نہ ہٹانا۔ ولا تعد عیناک عنہم، تیری نگاہیں ان سے ہٹنے نہ پائیں۔ بہت سخت جملہ ہے، میں ترجمہ کروں آپ کے دل ہل جائیں گے، کس کو کہہ رہا ہے اللہ؟ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آگے فرماتے ہیں تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اے میرے پیغمبر تجھے دنیا پیاری ہے۔ بہت سخت جملہ قرآن کہہ رہا ہے، بہت سخت لفظ اللہ بول رہا ہے، تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا،
اے میرے پیغمبر کبھی ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھ جن کے دل میرے ذکر سے خالی ہے۔ اسی لیے علماء نے مسئلہ لکھا ہے، غیر مسلم سے معاملات جائز ہے، محبت جائز نہیں۔ معاملات تو ضرور کریں، کاروبار کریں، لیکن محبت کی اجازت نہیں ہو سکتی۔ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، تم میرے دشمن کو اپنے دوست نہ بناؤ، اور جنہوں نے میرے دشمن کو اپنے دوست بنائے ہیں اللہ کہتا ہے وہ میرا نہیں ہو سکتا ہے۔ معاملات جائز ہیں، کاروبار ضرور کریں، لیکن محبت نہیں ہو سکتی۔ ان سے محبت کرنا اللہ سے دشمنی کرنا ہوا۔ اور بعض لوگ جو یہ کہہ دیا کرتے سروے مذہب برحق ہیں، یہ غلط تقریر ہے۔ مذہب ایک ہی صحیح ہے، اور وہ وہی مذہب ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ سرو مذہب حق کیسے ہو سکتے؟ جھوٹ ہے یہ، ڈھکوسلا ہے یہ۔ جو یوں کہیں اوپر والا بھی صحیح اور دنیا والے بھی صحیح، یہ مذہب سچا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ مذہب کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ مذہب ایک ہی صحیح ہے، اور وہ مذہب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب ہے، وہی سچا مذہب ہے جو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ اب دین یہودیت بھی باطل، اب دین نصارائیت بھی باطل، اور دنیا کے اور مذاہب جس کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے وہ تو اپنی جگہ باطل ہے ہی۔ تو جو جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے نا، اس کی پکڑ بھی ایسی ہوتی۔ داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ میرا انتظام دیکھ رہا ہے، کیسا زبردست انتظام۔ اللہ کے حبیب نے جب اس طرح کا مسئلہ پیش آ گیا تو ایک اور آیت اللہ تعالیٰ نے اتاری اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میرے پیغمبر یہ تیرے صحابہ جو ہیں تو ان کو اپنے پاس بھی تھا، ان لوگوں کو نہ بھی تھا، اور جب یہ تیرے صحابہ آئے تیرے پاس فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو ان صحابہ کے سلام کرنے سے پہلے تو ان کو سلام کر۔ اللہ اکبر، پیغمبر کو کہا جا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تیرے صحابہ جب تیرے پاس آئے تو ان کے سلام سے پہلے تو ان کو سلام کر۔ ابھی تو یہ آیت اتری ہی تھی، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے، غریب صحابی ہے، دور ایران سے آئے ہوئے، کوئی نہیں ان کا۔ اللہ کے حبیب کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر سلمان کو سلام کیا۔ قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دل میں یہ نہیں تھا کہ میں نبی ہوں، میں کیسے کھڑا ہو جاؤں۔ آج تو ذرا دو مسئلے میں جان لیتا ہوں تو تکبر اور کبر مجھ میں آ جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سوچا میں نبی ہوں، اور نبی بھی وہ نبی جو اولو العزم، نبی بھی وہ نبی جس نبی کی قسمیں کھائی اللہ نے قرآن میں، نبی بھی وہ نبی جس پر سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا، اتنا بڑا نبی۔ یہ نہیں سوچا کہ میں کیوں کھڑا ہو کر اس کو سلام کروں، یہ تو میرا تابعی ہے، یہ تو میرا صحابی ہے۔ کھڑے ہو گئے اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کیا، السلام علیکم یا سلمان، اور اگلا جملہ فرمایا ہنی اللہ کا یا سلمان، سلمان مبارک ہو تجھے، مبارک ہو تجھے، میرا اللہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں سلام کروں۔ اللہ کے لاکھوں درود و سلام نازل ہو ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ بھائی اپنی زندگی ایسی بناؤ، کیا کرفو، کیا شان، کیا بڑائی، کیا کبر، کیا تکبر، کیا ہمیں زیب دیتا ہے؟ جو درد سر ہو جائے تو پریشان، جس کا پیشاب بند ہو جائے تو پریشان، جس کے پیٹ میں درد ہو جائے تو پریشان، جس کو اٹیک آ جائے تو پریشان، جس کا وال خراب ہو جائے تو پریشان، جس کی کڈنی اور گردہ خراب ہو جائے تو پریشان، جس کے پاؤں میں درد ہو تو پریشان، جس کی آنکھ میں درد ہو تو پریشان۔ وہ معمولی بیماریوں میں رونے والا یہ انسان کیا کبر کرے گا؟ یہ کیا اسے کبر زیب دیتا ہے؟ کیا اسے تکبر زیب دیتا ہے؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہم کو یہ بتا رہی ہے کہ ہماری زندگی میں تواضع ہو، عاجزی ہو،
انکساری ہو، ہم جھکنے والے ہو، ہماری زندگیوں میں بڑے بول نہ ہو۔ داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ میرا انتظام کتنا زبردست ہے۔ اللہ نے فرمایا داؤد میری توفیق سے، مسند احمد کی روایت ہے، داؤد میری توفیق سے ہم نے تمہیں صلاحیت دی۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں اچھا اپنے انتظام پر غرور، اگرچہ غرور نہیں تھا لیکن نبی تھے نا، چھوٹی سی بات پر بھی تنبیہ، اپنے انتظام پر، عزتی و جلالی، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، اے داؤد میں ایک دن تجھے تیری ذات کے حوالے کر دوں گا، میں بھی دیکھوں گا کہ تیرا انتظام کیسا ہے۔ اب داؤد علیہ السلام اللہ سے کہنے لگے اللہ وہ دن کون سا ہوگا جس دن تو مجھے میری ذات کے حوالے کرے گا تاکہ میں تیاری کر لوں؟ فرمایا اگر پرچہ آؤٹ ہو جائے تو امتحان کیسا؟ اگر میں بتا دوں کہ وہ دن فلاں ہے تو امتحان کیسا؟ ایک دن اپنی عبادت گاہ میں عبادت کر رہے تھے اور ایک آدمی اپنا مقدمہ لے کر آیا، اپنا کیس لے کر آیا۔ حضرت سے فرمایا حضرت بہت بڑا کیس ہے میرا، آپ فرما دیجئے اس کے اندر کوئی فیصلہ صلح۔ حضرت نے فرمایا میرا آج تو عبادت کا دن ہے، فیصلے کا دن کل ہے۔ فرمایا نہیں حضرت میرا مسئلہ بہت اہم ہے، آپ برائے کرم فیصلہ فرما دیجئے۔ منت سماجت کرنے لگا، امتی تھا بہرحال۔ داؤد علیہ السلام کو رحم آ گیا، اس کے فیصلے کے لیے بیٹھ گئے۔ اب جو صبح سے فیصلے کے لیے بیٹھے تو رات ہو گئی۔ اللہ نے شام کو وحی بھیجی اور فرمایا داؤد تمہاری آج کی عبادت کا کیا ہوا؟ تم نے کہا تھا نا ہمارا انتظام بڑا اچھا ہے، وہ تمہاری ترتیب کہاں گئی؟ وہ تمہاری عبادت کہاں چلی گئی آج کی؟ حضرت داؤد علیہ السلام فوراً توبہ کرنے کے لیے سجدے میں گر گئے۔ یہ وہی سجدہ ہے داؤد علیہ السلام کا جس کو اللہ نے سورہ صاد میں بیان فرمایا ہے۔ سورہ صاد میں جو سجدہ ہے نا، یہ وہی حضرت داؤد علیہ السلام کا سجدہ ہے جو توبہ کرتے ہوئے اللہ کے سامنے گر گئے۔ تو بھائی حقیقت یہ ہے کہ بڑے بول اللہ کو پسند نہیں ہے۔ خیر میں بہت دور نکل گیا، مجھے تو کوئی اور مضمون، لیکن آپ کی برکت سے کوئی نیک صالح آدمی بیٹھے ہوں گے، کہاں سے کہاں بات نکل گئی۔ میں تو کچھ اور مضمون سوچ کر کے آیا تھا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ دنیا کو عبرت کی نگاہ سے دیکھنے والا ہوتا ہے، وہ دنیا کو تماشا گاہ نہیں دیکھتا۔ علامہ سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بچے کے پیٹ پر جو ناپ اور نلکی ہوتی ہے، فرمایا میں نے اس پر غور کیا اور میرے دل میں ایک سوال آیا کہ اللہ تو نے اس نلکی سے اس کے پیٹ میں کھانا پہنچایا، اور وہ کھانا بھی ماں کا ناپاک خون جو منتھلی پیریڈ کہا جاتا ہے وہ تو نے غذا کے طور پر پہنچایا، تو کھانے کے لیے تو منہ تھا، اے اللہ تو نے یہاں سے کیوں نہیں کھلایا اور یہاں سے کیوں کھلایا؟ فرمایا میرے دل پر ایک جواب القا ہوا، ایک حکمت القا ہوئی کہ یہ بندہ دنیا میں آنے کے بعد اس زبان سے میرا نام لینے والا ہے، جس زبان سے میرا نام لینے والا ہے میں اس پر ناپاک خون کو نہیں جانے دوں گا۔ یہ ہے اللہ والوں کی نظر، یہ ہے اللہ والوں کی نظر۔ اسی لیے علامہ فرماتے ہیں بھائی اللہ نے جب ہماری زبان کو گندے خون سے پاک رکھا ہے تو دنیا میں آنے کے بعد حرام کے لقموں سے ہم اپنی زبان کو کیوں گندی کر رہے ہیں؟ گندی گالیوں سے، گندے بکواسوں سے، غیبتوں سے اپنی زبان کو کیوں گندی کر رہے ہیں؟ اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ حضرت عبداللہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تمہارے گلے میں دو نلیاں چل رہی ہے، ایک سانس کی اور ایک کھانے کی۔ کھانے کی نلی میں اللہ کھانے کو اتارتا ہے، اگر کھانے کا ایک دانہ سانس کی نلی میں چلا جاتا ہے تمہیں کھانسی شروع ہو جاتی ہے، تم پانی مانگتے ہو، تمہاری آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ فرمایا ایک دانہ سانس کی نلی میں چلا گیا تو یہ عالم، اگر پورا لقمہ چلا جائے تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ فرمایا تم یہ تو بتاؤ کہ سانس کی نلی سے کھانے کو بچا کر کھانے کی نلی میں کس نے پہنچا دیا؟ اگر اسی پر غور کرو گے تو خدا تمہارا سمجھ میں آ جائے گا۔ ہمارے اکابر چھوٹی چھوٹی باتوں پر نظر کر کے توحید کے سبق دیا کرتے۔ تو دنیا میں بہت سارے
مخلوق اللہ کی آئی، اور اللہ نے ان تمام کو بڑی طاقتیں بھی دی، بہت طاقتوں سے نوازا، لیکن سب سے زیادہ طاقت انسان کو دی، سب سے زیادہ طاقت۔ امام غزالی نے ایک لطیفہ لکھا ہے انسان کی اس طاقت پر، فرمایا کہ ہاتھی نے اپنے بچے کو، شیر نے اپنے بچے کو یوں کہا کہ بیٹے دنیا میں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، انسان سے ڈریو، یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ شیر اپنے بچے کو نصیحت کر رہا ہے۔ اب یہ بیچارہ معصوم سا بچہ جنگل میں گھومنے لگا تو وہ انسان ہوتا کیسا ہوگا؟ اس کو ہاتھی مل گیا تو یہ شیر کا بچہ پوچھ رہا ہے کہ انسان تم ہو؟ تو ہاتھی کہنے لگا نہیں بھائی میں نہیں، میں تو خود انسان سے ڈرتا ہوں۔ آگے چلا تو چیتا مل گیا، اس سے پوچھا انسان تم ہو؟ کہا نہیں میں تو خود انسان سے ڈرتا ہوں، اگر وہ پکڑ لیتا ہے تو چھوڑتا نہیں ہے۔ بس یہ ہر ایک کو پوچھتا چلا گیا، اتنے میں دیکھا کہ ایک انسان جو ہے لکڑیاں کاٹ رہا ہے۔ شیر کا بچہ وہاں پہنچا اور یوں کہا انسان تم ہو؟ کہا مجھے ہی انسان کہتے۔ تو میں اچھا میری ماں نے تجھی سے ڈرایا تھا، اب میں تجھے اپنا لقمہ بناؤں گا۔ تو یہ انسان کہنے لگا کہ بھائی لقمہ بعد میں بنائیو، دیکھو یہ میں لکڑا کاٹ رہا ہوں اور اس میں میری کلہاڑی پھنس گئی ہے، یہ کلہاڑی نکالنا ہے، لیکن اس کے نکالنے کے لیے بیچ میں کسی چیز کے رکھنے کی ضرورت ہے، اگر وہ چیز رکھی جائے تو میری کلہاڑی نکلے گی۔ میرا خیال یہ ہے کہ میرے پاس رکھنے کی کوئی چیز نہیں ہے، ذرا تم اپنے دو پاؤں کو اندر میں رکھ دو تاکہ میں اپنی کلہاڑی کو آہستہ سے نکال لوں، پھر تم مجھے اپنا لقمہ تر بنا لینا۔ اس نے کہا اچھی بات ہے، پھر میں تجھے اپنا لقمہ بناؤں گا۔ اس نے اپنے دونوں پاؤں کو رکھا اور اس نے کلہاڑی کو نکال لیا، وہ لکڑا یوں مل گیا اور اس کے پاؤں اندر میں پکڑے گئے۔ اب وہ چوں 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 کرنے لگا، انسان نے کہا اسی کا نام انسان ہے۔ یہ انسان جو ہے نا، اللہ نے اس کو وہ عقل عطا فرمائی، وہ سلیقہ عطا فرمایا ہے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، جبریل امین فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے اللہ سے یہ سوال فرمایا کہ اللہ دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور کون؟ تیری مخلوق تو بہت ہے، اس میں سب سے زیادہ طاقتور مخلوق تیری؟ تو فرمایا کہ پہاڑ۔ پہاڑ کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ یہ زمین کو ہلنے نہیں دیتی، پہاڑ میٹ ہے۔ فرمایا سب سے زیادہ طاقتور پہاڑ ہے۔ فرمایا اور کوئی اس سے زیادہ طاقتور؟ فرمایا لوہا، اس لیے کہ اسی لوہے کو اور اس کی مشینریوں کو پہاڑ پہ چلاؤ تو پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ فرمایا لوہے سے زیادہ طاقتور کوئی مخلوق؟ فرمایا آگ، یہ میری مخلوق ہے، آگ بھی اللہ کی مخلوق۔ اس آگ میں اس لوہے کو اگر ڈال دیا جائے تو وہ اس کو نرم بنا کر کے ختم کر دیتا ہے۔ فرمایا آگ سے زیادہ کوئی طاقتور مخلوق؟ فرمایا ہاں پانی، میرا پانی جو ہے یہ بھی میری مخلوق ہے۔ یہ وہ مخلوق ہے خطرناک کہ کتنی آگ کیوں نہ لگی ہو لیکن وہ اس کو بجھا دیا کرتی۔ فرمایا پانی سے زیادہ طاقتور تیری کوئی مخلوق ہو تو بتا دے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہاں میرا بندہ جب یہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے اور بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا، اس صدقے کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ چاہے وہ 2 روپیے اخلاص والے کیوں نہ ہو، لیکن اس کا عالم یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے میں جہنم کی آگ کو بجھا سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ طاقت عطا فرمائی، وہ روحانیت عطا فرمائی۔ یہ انسان دنیا میں جب آیا اور مخلوق کو تو بھائی اللہ نے ضرورت کا علم دے دیا، اس لیے کہ اور مخلوق کو کھانا پینا اور شہوت، اس کے علاوہ تو کوئی ضرورت ہے ہی نہیں، کھانا پینا اور شہوت۔ اور کھانے پینے اور شہوت کے لیے کسی اسکول کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کھانے پینے اور شہوت کے لیے کسی مدرسے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کھانے پینے اور شہوت کے لیے کسی یونیورسٹی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ حضرت قاسم العلوم والخیرات حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیانند سرسوتی سے بڑے مناظرے فرمائے ہیں، بہت زیادہ مناظرے حضرت کے ہوئے ہیں۔ ایک مناظرہ بڑا عجیب ہوا تھا میرٹھ میں، مناظرہ اس پر تھا کہ کعبۃ اللہ افضل ہے یا کاشی افضل ہے۔ مسئلہ یہ تھا
کاشی افضل ہے یا کعبۃ اللہ افضل ہے؟ دیانند سرسوتی ثابت کر رہا تھا کہ کاشی افضل ہے. حضرت نانوتوی نے فرمایا دلیل لاؤ. تو اس نے کہا کہ تمہارے پیغمبر نے کہا ہے کہ کاشی افضل ہے. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر رہا ہے کہ کاشی افضل ہے. فرمایا کہاں ہے؟ کس کتاب میں لکھا ہے؟ فرمایا بخاری شریف میں لکھا ہے. اچھا، وہ بخاری شریف لے آیا ہندی میں، اس نے روایت کھولی جلد ثانی میں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے ہیں نصرت بالسبع وأهلكت عاد بالدبر. ہوائیں دو چلتی ہیں، ایک ہوا مشرق سے چلتی ہے، مشرق کی طرف سے جو ہوا چلتی ہے نا، اس کو سبا کہا جاتا ہے. یہ بڑی اچھی ہوا ہوتی ہے، بڑی خوشگوار ہوا ہوتی ہے. اسی لیے شاعر کہتا ہے اے باد سبا رک رک کے تجا روزے کے مکی سے یہ کہنا، یعنی مشرق سے جانے والی ہوا کہاں جا رہی ہے؟ مغرب میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار اقدس پر جا رہی ہے. تو ذرا اللہ کے حبیب سے میرا سلام کہہ دینا، اے باد سبا رک رک کے تجا روزے کے مکی سے یہ کہنا. تو ایک مشرق سے چلنے والی ہوا، اللہ کے حبیب نے اس کی تعریف فرمائی اور فرمایا اللہ نے میری مدد کی اس ہوا سے خندق کے اندر. اور ایک ہوا ہوتی ہے پچھوا ہوا، دبوری ہوا، الٹی ہوا. الٹی ہوا کا معنی مغرب سے جو یوندھی چلتی ہے، اور یہ ہوا بڑی خطرناک ہوتی ہے. سائنس بھی کہتی ہے کہ یہ ہوا بڑی خطرناک ہوتی ہے. اللہ نے قوم عاد کو اسی ہوا سے ہلاک کیا تھا، الٹی ہوا چلائی تھی. یہ تو ہو گئی حدیث. اب دیانند سرسوتی اس سے استدلال کر رہا ہے. کیسے استدلال؟ فرمایا دیکھو تمہارا کعبۃ اللہ مغرب میں آیا اور ہمارا کاشی مشرق میں آیا. بھئی کعبہ کے مقابلے میں ہندوستان کہاں ہے؟ مشرقی میں تو ہے. تو کہنے لگا کہ کاشی مشرق میں ہے اور کعبۃ اللہ مغرب میں ہے، اور تمہارا پیغمبر کہہ رہا ہے کہ مشرق کی طرف سے چلنے والی ہوا بڑی اچھی ہوتی ہے. معلوم ہوتا ہے کاشی سے چلنے والی ہوا بڑی اچھی ہے اور مغرب کی طرف سے چلنے والی ہوا بڑی خطرناک ہوتی ہے. یعنی کعبہ سے چلنے والی ہوا بڑی خطرناک ہوتی ہے. معلوم ہوتا ہے کہ خطرناک کے مقابلے میں اچھی ہوا والی جگہ وہ اچھی ہوا کرتی ہے، اس لیے کاشی افضل ہے کعبۃ اللہ کے مقابلے میں. یہ اس نے ثابت کیا اس حدیث سے. حضرت نانوتوی تھے، اللہ تعالیٰ نے بڑا فیضان فرمایا تھا. حضرت نے فرمایا کہ سن لے، کعبہ افضل ہے کاشی کے مقابلے میں، اس لیے کہ مشرق سے جب ہوا چلتی ہے نا تو وہ ٹھنڈی ہوتی ہے، خوشگوار ہوتی ہے، نرم نرم چلتی ہے. اس لیے کہ وہ کہتی ہے اللہ تیرا شکر ہوا کہ بت خانے سے نکل کر کعبۃ اللہ میں پہنچا رہا ہے. اور کعبۃ اللہ سے جب ہوا چلتی ہے تو وہ اس لیے خطرناک بن جاتی ہے، مارتی ہوئی دوڑتی ہے، کاٹتی ہوئی دوڑتی ہے، مکانوں کو گراتی ہوئی دوڑتی ہے. وہ یہ کہتی ہے کہ اللہ تو مجھے اپنے کعبۃ اللہ سے نکال کر بت خانے میں تو مجھے کہاں بھیج رہا ہے. اس پر اس کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ سب کو توڑ مروڑ کر ہلاک کرتی ہوئی چلتی ہے. معلوم ہوتا ہے کہ کعبہ افضل ہے کاشی کے مقابلے میں. کسی نے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بستر کے قریب مریدوں نے بحث کی کہ دیانند سرسوتی سے مناظرہ ہے کل کو یا پرسوں، لیکن اگر دیانند سرسوتی نے ہمارے حضرت سے کھانے میں مناظرہ کر لیا، مسئلے میں مناظرہ کریں گے تب تو ہمارے حضرت کامیاب، لیکن کھانے میں اگر مناظرہ کر لیا تو دیانند سرسوتی تو 1 ڈزن تو کیلے کھاتا ہے، ایک وقت میں 500 گرام گھی چاہیے، 250 گرام اسے شہد چاہیے، فلاں اور ہمارے حضرت تو پاؤ چپاتی کھاتے ہیں. اگر کھانے میں مناظرہ کر لیا تو دیانند جیت جائے گا، ہمارے حضرت ہار جائیں گے. حضرت کے کان میں یہ آواز پڑی تو حضرت نے فرمایا واہ بھائی واہ، اگر وہ کھانے میں مقابلے پر آیا تو اپنی بھینس کو سامنے کر دیں گے، اس لیے کہ یہ تو جانوروں کا طریقہ ہے. ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو جانوروں کا طریقہ ہے. تو جانور کا طریقہ کھانا پینا اور شہوت، یہ 3 ہی چیزیں جانوروں کے اندر ہیں، اور ان تینوں چیزوں کے لیے کسی اسکول، کسی مدرسے کی، کسی مکتب کی، کسی یونیورسٹی کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے اللہ جل شانہ نے ان کو کھانے پینے اور شہوت کا علم، ضرورت کا علم اللہ نے ان کو پیدا ہوتے ہی دے دیا. مرغی کا بچہ ایک اندے سے نکلتا ہے، 21 دن تک ماں کے پروں میں رہا وہ اندھا. اب وہ اندھا پھدا، بچہ نکلا، اس بچے کا باپ کوئی نہیں،
مرغی کے انڈے کا کوئی باپ ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں تھا معلوم، وہ باپ تو کہاں ہوگا، اس کو اس کے باپ کا پتہ نہیں۔ اور مشین سے نکلنے والے بچوں کا تو باپ ہی نہیں ہوتا ہے۔ یہ جتنی چکن آج کھائی جاتی ہے نا، وہ سب یتیم ہے، یتیم۔ یتیم کا معنی بغیر باپ کی، اور جو بغیر باپ کی ہوتی ہے اس کی تربیت کم ہوتی ہے، اس لیے اس میں بہت جان نہیں ہوتی، اور اس کی جان یہ ہے کہ لذت نہیں ہوتی اس میں، تو وہ کوئی لذیذ نہیں ہوتی۔ اور ایک مسئلہ یاد آ گیا تو عرض کر دوں، جس بچے اور بچی کی نابالغی کی حالت میں باپ مر جائیں اسے یتیم کہتے ہیں۔ بالغ ہو جانے کے بعد اگر باپ مرتا ہے تو اسے یتیم نہیں کہتے۔ نابالغی کی حالت میں اگر باپ مر جائیں، ماں مرے تو بھی یتیم نہیں، باپ مر جائیں تو اسے یتیم کہتے ہیں۔ یتیم کا معنی ہوتا ہے بے سہارا۔ جب باپ مر گیا تو بے سہارا ہو گیا۔ ماں مرتی ہے تو یتیم نہیں کہتے، ہمارے وہاں ماں مرتی ہے تو بھی یتیم کہتے ہیں، باپ زندہ ہے تو بھی کہتے ہیں یتیم ہو گیا۔ ماں مرتی ہے تو اسے لتیم کہتے ہیں، لتیم۔ اور لتیم کا معنی ہوتا ہے تماچا مارنا، عربی زبان میں لتیم کا معنی تماچا مارنا۔ اور جس کی ماں مرتی ہے اس بچے کو ہر ایک تماچا مارتا ہے، حتیٰ کہ باپ بھی سوتیلی ماں کی باتوں کو سن کر کے بچے کو تماچے مارتا ہے، اس لیے اسے لتیم کہا گیا۔ ایک یتیم ہے، ایک لتیم ہے۔ اللہ کے حبیب یتیم بھی تھے، لتیم بھی تھے۔ آپ دنیا میں آئے تو ابا جی بھی تشریف لے گئے، اور 4 سال کے ہوئے تو والدہ بھی تشریف لے گئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یتیم بھی تھے اور لتیم بھی تھے۔ دنیا کے یتیموں کی تربیت کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن میرے آقا کی تربیت اللہ نے فرمائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اللہ جل شانہ نے فرمائی۔ تو جانوروں کو کھانا پینا اور شہوت، اس کے لیے کسی اسکول مدرسہ مکتب کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ نے پیدائش سے ہی اس کو علم دے دیا۔ ایک انڈا ایک مرغی کے پروں کے نیچے 21 دن رہتا ہے، پھٹتا ہے، بچہ نکل آیا، 1 دن کا بھی بچہ ہے، کل کو یہ نکلا ہے، اور نکلتے ہی اپنی ماں کے ساتھ چلنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کو چلنے کس نے سکھا دیا؟ یہ دانا چننے لگتا ہے، یہ کنکر کو علیحدہ کرتا ہے اور دانا کھانے لگتا ہے۔ اس کو کس نے بتا دیا کہ یہ دانا تیری غذا ہے، یہ کنکر تیری غذا نہیں، بلکہ کل پیدا ہوا بچہ یہ مرغی کا ایک بلی کو دیکھتا ہے تو بھاگتا ہے اور اپنے ماں کے پروں میں چھپ جاتا ہے۔ اس کو کس نے بتا دیا کہ یہ تیرا دشمن ہے؟ یہ علم اللہ نے عطا فرمایا، یہ علم رب کریم نے اس کو عطا فرمایا۔ ایک بھینس کا بچہ ابھی پیدا ہوا اچھلنے لگتا ہے، کودنے لگتا ہے، ماں کے منہ کے پاس چلا جاتا ہے، ماں اس کو چاٹنے لگتی ہے۔ اس بچے کو کس نے بتا دیا کہ یہ تیری ماں ہے جو تجھے محبت دینے والی ہے؟ ایک سانپ، جو فیمیل سانپ ہوتے ہیں، ساپن جس کو ہم بولتے ہیں، یہ انڈے دیتی ہے، اور اللہ کا نظام بڑا عجیب ہے کہ انڈے دے کر اللہ سانپ کو وہاں سے روانہ کر دیتا ہے، وہاں روکتا نہیں ہے، اس لیے کہ سانپ کی خاصیت یہ ہے کہ یہ اپنے بچوں کو خود کھا جاتا ہے، اس لیے اللہ وہاں روکتا نہیں، یہ انڈے دے کر چلا جاتا ہے۔ اب جو بچہ چھوٹا سا انڈے سے نکلا اور آپ کا پاؤں پڑ گیا، ابھی یہ پیدا ہونے والا بچہ آپ کا پاؤں پڑ گیا، وہ فوراً آپ کو فن مارتا ہے۔ آج پیدا ہونے والے بچے کو کس نے بتا دیا کہ تیرا دفاع کا طریقہ اللہ نے اس طرح رکھا ہے؟ یہ کون اس کو علم دے رہا ہے؟ سمندروں میں ایک ایل نامی مچھلی ہوتی ہے، ایل ہر سمندر میں ہوتی ہے، سانپ کی طرح لمبی۔ یہ مچھلی ہر سمندر میں، لیکن جب اس کے انڈا دینے کی باری آتی ہے تو یہ برمودا جاتی ہے انڈا دینے کے لیے۔ برمودا کہاں آیا؟ امریکہ اور کینیڈا کے بیچ میں ایک جگہ ہے، ہندوستان سے سفر کر کے وہاں جاتی ہے 5000 کلومیٹر، سعودیہ سے سفر کر کے وہاں جا رہی ہے 5000 کلومیٹر، چائنا سے سفر کر کے وہاں جا رہی ہے، فلاں جگہ سے سفر کر کے، پوری دنیا کی ایل نامی مچھلیاں وہاں جاتی ہے۔ وہاں کا ٹیمپریچر اس کی طبیعت کے مطابق ہے، وہ وہاں جا کر کے انڈا دیتی ہے۔ اللہ کا نظام بڑا عجیب ہے، جہاں وہ انڈا دیتی ہے وہیں مر جاتی ہے۔ اب اس کے مرنے کے بعد اس کے انڈے جو ہیں وہ پھوٹتے ہیں، اس میں سے بچے نکلتے ہیں۔ سائنس نے لکھا ہے کہ اس کے بچے جس سمندر سے اس کی ماں آئی تھی، یہ بچے اسی سمندر میں جاتے ہیں۔
اگر ہندوستان کی مچھلی تھی وہ تو اس کے اندے سے پیدا ہونے والے بچے ہندوستان آتے ہیں 5000 کلومیٹر کا سفر کر کے، چائنا والے چائنا جاتے ہیں، سعودیہ والے سعودیہ جا رہے ہیں، افریقہ والے افریقہ جا رہے ہیں۔ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو اتنے لمبے سفر کی طاقت، اور اس کو کس نے علم دے دیا کہ تیری ماں ہندوستان سے آئی تھی، تیری ماں سعودیہ سے آئی تھی، تیری ماں فلاں جگہ سے آئی تھی؟ یہ اللہ ہی علم عطا فرماتا ہے، چونکہ یہ علم ایک ضرورت کا علم ہے۔ اللہ اتنا ضرورت کا علم دے دیتا ہے، لیکن بندے کو جب اللہ نے پیدا فرمایا تو اس کو پیدا ہوتے ہی علم نہیں دیا، اس کو جاہل پیدا کیا۔ اس کو نہ باپ کا پتا، نہ ماں کا پتا، نہ پیشاب کا پتا، نہ گوبر کا پتا، کچھ نہیں پتا اس کو۔ ہاں البتہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون، اس کو کان ناک آنکھ دے دیے کہ اب تو آہستہ آہستہ علم حاصل کرنا۔ اے اللہ تو نے ہم کو علم کیوں نہیں دیا؟ اللہ کہتا ہے تو صرف کھانے اور پینے کے لیے پیدا نہیں ہوا ہے، تو صرف شہوت کے لیے پیدا نہیں ہوا ہے، تو امت کا ہادی اور رہبر بن کر کے آیا ہے، اس لیے تیرا علم بہت اونچا علم ہوگا، اس لیے میں تیرا علم تیرے اندر سے نہیں دوں گا، تیرا علم تجھے باہر سے دوں گا۔ اے اللہ تو کہاں سے دے گا؟ فرمایا میرے قرآن سے دوں گا اور میرے نبی محمد الرسول اللہ سے دوں گا۔ اور پھر اس علم کو دینے کے بعد میں تجھے مجبور نہیں کروں گا۔ کبھی کوئی سپروائزر آیا ہمارے گھر پہ کہ چلو نماز پڑھو؟ کوئی فرشتہ آیا ڈنڈا لے کر؟ اللہ کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، میں تمہیں دین میں زبردستی نہیں کروں گا، میں تمہیں دو راستے بتاؤں گا۔ میں نے تمہیں عقل دی، میں نے تمہیں شعور دیا، میں نے تمہیں دل دیا، میں نے سمجھانے والا نبی دیا، میں نے سمجھانے والی کتاب دی، میں نے دنیا کے دلائل دیے، میری قدرت کی نشانیاں دی۔ ان تمام چیزوں کو تو دیکھ کر میری قدرت کو سمجھ سکتا ہے، میں تجھے مجبور نہیں کروں گا۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، میں نے تجھے دو راستے دے دیے۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، یہ اللہ وہ دو راستے کون سے ہیں؟ اللہ کہتا ہے ایک آگ والا راستہ، ایک باغ والا راستہ، ایک جنت والا راستہ، ایک جہنم والا راستہ۔ ایک وہ راستہ ہے جو زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُصَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ فرمایا دولتوں کی محبت، مکانوں کی محبت، بیویوں کی محبت، اولادوں کی محبت، گاڑیوں پر اترانا، مکانوں پر اترانا، زمینوں پر اترانا، ایک یہ راستہ ہے جو تجھے جہنم پر لے جائے گا، اور ایک میرا وہ دوسرا راستہ ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ تیری جان میرے راستے میں، تیرا مال میرے راستے میں، تو میری یادوں میں کھڑا رہا، میری نمازوں میں کھڑا رہا۔ فرمایا ایک آگ والا راستہ ہے، اس کا معاملہ تو یہ ہوگا خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه انه كان لا يؤمن بالله العظیم۔ پکڑو ان کو، ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈالو 70 ہاتھ لمبی، پھینکو ان کو جہنم کے اندر، ڈال دو ان کو آگ کے اندر۔ انہا لظا نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا۔ ڈالو ان کو جہنم میں۔ یہ دنیا میں جب نیکیاں اور اچھائیاں ہوتی تھی کہتے تھے میری پیشانی کا کمایا ہوا ہے، اور جب برائیاں ہوتی تھی تو کہتا تھا میرے اللہ نے ایسا کر دیا، یہ جہنم کے لائق ہے۔ ایک یہ راستہ ہے آگ والا۔ اللہ تعالیٰ جس سلسلے میں اور ایک جگہ فرماتے ہیں ذوقوا مس سقر، چکھو جہنم کے عذاب کو۔ واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال فی سموم وحمیم وظل من یحموم لا بارد ولا کریم انہم کانوا قبل ذلک مترفین، انہم کانوا قبل ذلک مترفین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیرا نام اعمال جب بائیں ہاتھ میں دے دوں گا تو پھر تو جہنمی بنے گا۔ کون یہ لوگ؟ واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال فی سموم وحمیم، گرم گرم آگ میں اور گرم گرم جھلستی ہوئی آگ میں تجھے دھکیل دوں گا۔ فی سموم وحمیم وظل من یحموم، سایہ نہیں ہوگا، لا بارد ولا کریم، تیرے لیے کوئی دوست نہیں ہوگا، کوئی سخاوت کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہ اللہ یہ کیا کرتے تھے کہ تو نے جہنم میں ڈال دیا؟ فرمایا انہم کانوا قبل ذلک مترفین، یہ دنیا میں اترایا کرتے تھے، دنیا میں ان کو نشہ تھا، یہ سمجھتے تھے ہم نہیں مریں گے، یہ سمجھتے تھے ہم سب کچھ ہیں۔ ایک یہ راستہ ہے، اور ایک دوسرا راستہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي جَنَّاتٍ
فرمایا میں وہ جنت میں داخل کروں گا جو سونے کی، جو چاندی کی، جس میں حور ہوں گے، جس میں غلمان ہوں گے، جس میں میری رضا ہوگی، تو چاہے گا وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، تیری چاہتوں پر میں چیزیں عطا کروں گا اور تو ہمیشہ رہے گا۔ ایک یہ راستہ ہے میرے بھائیو۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اندر سے علم نہیں دیا، ہم کو باہر سے علم دیا، اور باہر سے علم اس لیے دیا تاکہ یہ بندہ اپنے آپ کو بھی بنائے اور دنیا میں انسانوں کو بنانے کی محنت کرے۔ جنت والا راستہ، ہادی بنے، مہدی بنے، اپنی ذات کے لیے مہدی، دوسروں کے لیے ہادی بنے، ہدایت دینے والا بنے۔ ان صفات کو لے کر اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں بھیجا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رب کریم کی مرضیات پر چلنے والے بنیں، اپنی نمازوں کی اصلاح کرنے والے بنیں، اپنے معاملات کو صحیح کرنے والے بنیں، حرام کے لقموں سے بہت پرہیز کریں، حلال کے لقمے کھانے والے بنیں۔ چٹنی روٹی سے زندگی گزر سکتی ہے لیکن اللہ کی ناراضگی کے ساتھ نہیں گزر سکتی۔ چٹنی روٹی پر زندگی گزار لو لیکن مولا کریم کو ناراض نہ کرو، اپنے معاشرے کو درست کرو، اپنی بیویوں کے حقوق پورے کرو، اپنے بچوں کے ساتھ اس نے سلوک کا معاملہ کرو، اپنے اخلاق کو درست کرو، چاہے وہ غیر مسلم کیوں نہ ہو لیکن اخلاق سے پیش آؤ۔ محبت نہیں لیکن اخلاق ضرور پیش آنا ہے، ہمارے اخلاق چھوٹنے نہیں چاہیے۔ اسی مناسبت سے میں نے شروع کے اندر آیت بھی پڑھی اور حدیث شریف بھی پڑھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اے لوگو تم میرے طریقے کو اپنانا اور میرے صحابہ کے طریقوں کو اپنانا۔ اللہ کے حبیب دنیا سے رخصت ہو گئے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے۔ صدیق اکبر نے ایک میٹنگ بلائی اور صحابہ کو جمع کر کے یہ فرمایا دیکھو بہت بڑی ذمہ داری میرے سر پر آ گئی، تم میں سے ہر ایک اپنی اپنی بستی کے غریبوں کی اور یتیموں کی اور بیواؤں کی ذمہ داری لے لو۔ تمہاری بستی میں جتنے غریب یتیم بیوہ ہیں ان کے نام لکھو، تمہاری بستی میں ہر ایک کو کہا، ہر ایک نے نام پیش کر دیے۔ تو اب اللہ حضرت صدیق نے فرمایا اچھا ان کی ذمہ داری بھی اگر آپ لوگ لے لیتے ہو تو مجھ پر سے تھوڑا بوجھ ہلکا ہو جائے، اس لیے کہ ہر بستی میں کہاں آؤں گا۔ ہر ایک نے اپنی اپنی بستی کے غربا، یتامہ اور مساکین اور بیواؤں کی ذمہ داری لے لی۔ دفتر میں ایک عورت کا نام تھا اور وہ مدینے کی تھی، اس کا نام بیواؤں میں لکھا تھا لیکن اس کے سامنے خدمت کون کرے گا وہ نہیں لکھا تھا۔ حضرت عمر نے یوں دفتر اٹھایا اور دیکھا کہ اس بیوہ کے سامنے کسی کا نام نہیں، تو حضرت عمر نے سوچا کہ چلو اس بیوہ کی خدمت میں کر لوں گا، مجھے معلوم ہے کہ یہ کہاں رہتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھ کر کے پہنچ گئے خدمت کے لیے۔ وہ بڑھیا عورت تھی، نابینا تھی، اس سے کہا امی میں آیا ہوں، اگر گھر کی ضرورت ہو تو میں پوری کر لوں، کھانا پکا لوں، پانی بھلاؤں۔ فرمایا بیٹے تجھ سے پہلے کوئی آ گیا تھا وہ سارا کام کر گیا۔ حضرت عمر کہنے لگی کہ اچھا کون آیا ہوگا، کل میں فجر کی نماز سے پہلے آؤں گا۔ فجر کی نماز سے پہلے گئے، امی پانی بھر لاؤں۔ فرمایا بیٹے تجھ سے پہلے کوئی آیا تھا وہ پانی بھر گیا۔ فرمایا اچھا اس سے بھی پہلے کوئی آ گیا، کل کو میں تہجد کے وقت میں آؤں گا۔ حضرت تہجد کے وقت میں پہنچے، فرمایا امی کام کر دوں؟ فرمایا بیٹے تجھ سے پہلے کوئی آیا تھا وہ سارا کام کر گیا، روٹی بھی پکا گیا۔ فرمایا یہ تو کوئی عجیب سا آدمی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز کے بعد اندھیرے میں چھپ گئے، رات کا ایک حصہ گزرا تو کسی کے آہستہ آہستہ چلنے کی آواز آئی۔ حضرت عمر نے سوچا کہ یہی وہ آدمی ہے جو اس مکان کی طرف جا رہا ہے۔ جیسے جیسے وہ آدمی آگے بڑھنے لگا اس مکان کی، حضرت عمر دوڑ پڑے اور یوں پکڑ لیا، اور جو چہرہ دیکھا غور سے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا ہم تقریریں اور بیانات کرتے ہیں، کہاں ہے ہمارے پاس وہ اخلاق، کہاں ہے وہ کسی سے متعلق مایا اور ہمدردیاں، کہاں ہے وہ پیار ہمارے دلوں میں۔ ترا کے میسر شود ای مقام کے بعد دوستانت خلافست تو جنگ، تجھے یہ مقام کب نصیب ہو سکتا ہے کہ تو پرائے تو بہت دور کی بات، تو اپنوں کو معاف نہیں کرتا۔ صدیق اکبر کو دیکھ کر عمر کی چیخ نکل گئی۔ صدیق نے منہ دبا دیا عمر کا، عمر خاموش رہو، لوگ سوئے ہوئے۔
فرمایا حضرت یہ چپل بھی ہاتھ میں پکڑ کے آپ چل رہے ہیں؟ فرمایا میری چپل سے کسی کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ ہمارے صحابہ بھی کیسے تھے؟ پوچھو ان نوجوانوں سے جو رات کو 2-2 بجے تک ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں اور ان کے برے ماں باپ بیچارے بڑی مشکل سے گولیاں لے کر سوتے ہیں، یہ 2 بجے جا کر کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں اور ماں باپ کی آنکھ کھل جاتی ہے، صبح تک بیچاروں کو نیند نہیں آتی۔ بد نصیب ہے وہ اولاد۔ امام غزالی نے لکھا ہے کہ اولاد کی ہلاکت کے لیے ماں باپ کا بد دعا کرنا شرط نہیں ہے، ماں باپ کا دل کا دکھنا یہی اولاد کی ہلاکت کا ذریعہ ہو جاتا ہے۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں، بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ 2 بجے تک گھومتے رہتے ہیں اور پھر جا کر کے ماں باپ کی نیند خراب کرتے ہیں۔ فرمایا عمر چپ ہو جاؤ، میرے چپل کی آواز سے کسی کی نیند آنکھ نہ کھل جائے۔ یہ وہ ہمارے خلفاء ہیں جس سے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اے لوگو تم میری سنت کو بھی پکڑ لینا اور میرے خلفاء اربعہ کی سنتوں کو بھی پکڑ لینا، ابو بکر، عمر اور عثمان و علی کی سنتوں کو پکڑ لینا، وہ بھی تمہیں جنت تک پہنچا دیں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس مبارک شریعت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور پکا ہمیں شہدائی بنائے۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ درود شریف کریں۔ اللهم صل على سيدنا حبيبنا شفيعنا سندنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمارے قصوروں سے درگزر فرما، اللہ ہماری سیاہکاریوں سے معافی عطا فرما۔ اللہ ہم مجرم ہیں، پاپی ہیں، عاصی ہیں، صرف کہنے کے رہ گئے ہیں۔ اے اللہ اعمال ہماری زندگیوں سے ختم ہو چکے، اللہ ہمیں عمل والی زندگی نصیب فرما، اللہ ہمیں عمل والی زندگی نصیب فرما۔ اللہ اترانے سے ہماری حفاظت فرما، اللہ غرور سے ہماری حفاظت فرما، کبر سے ہماری حفاظت فرما، تکبر سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ تکبر تجھے زیب دیتا ہے، کبر تجھے زیب دیتا ہے۔ اللہ ہم تو ہلاک ہونے والے، ہم تو مرنے والے، اللہ ہم مٹی میں جانے والے، اللہ ہم تو جو ہیں تیری مخلوق ہیں، اللہ ہمیں مخلوق بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما، اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما، اللہ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا شہدائی بنا، اللہ آپ کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اللہ آپ کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اللہ آپ کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں لگتا ہے دنیا کے حالات کے بدلنے سے ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ اللہ تو ناراض ہو چکا ہے، اللہ تیرے تیور بدل چکے ہیں، اے اللہ تیرے تیور بدل چکے ہیں، اے اللہ اے اللہ اے اللہ وقت پر بارش نہیں ہو رہی ہے، وقت پر اے اللہ ٹھنڈی نہیں ہو رہی ہے، ضرورت سے زائد گرمیاں ہو رہی ہے، اللہ لگتا ہے تو ناراض ہو گیا ہے، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، راضی ہو جا، اللہ تو راضی ہو جا ہم سے۔ اے اللہ تو نے یہ خود کہا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جب تمہارے در پر کوئی غریب آ جائے تو اس کو جھلک کر واپس نہ کرو۔ اللہ ہم بھی تو تیرے دروازے کے غریب لوگ ہیں، مسکین لوگ ہیں، اللہ تو ہمیں واپس نہ کر، اللہ تو ہمیں واپس نہ کر، تجھے تیرے کلام کی قسم ہے ہمیں معاف فرما دے، تجھے تیری عزت کی قسم ہے ہمیں معاف فرما دے، اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہے ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہر طرح کی عافیت عطا فرما، اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، اللہ ہمارے مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما، اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ بے قصور قید و بند میں رہائی نصیب فرما، اللہ بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، اولاد والوں کی اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اللہ قرۃ عین بنا دے، اللہ غلط راستوں سے اولادوں کی حفاظت فرما لے، اے اللہ جو مریض ہیں شفائے دائمہ نصیب فرما دے، اللہ جن کے نکاح نہیں ہوئے اللہ ان کے نکاح کا انتظام فرما دے، اللہ ان کے نکاح کا انتظام فرما دے، اللہ ان کے نکاح کا انتظام فرما دے، اے اللہ آپ سے التجا ہے قیامت کے دن تو سارے رازوں کو کھولنے والا ہے، یوم تبلی السرائر فما لہ من قوۃ ولا ناصر۔ دنیا میں ہم نے بہت دھوکے دیے ہیں اللہ، اجلے کپڑے پہن کر بہت دھوکے، کسی نے ہمیں شیخ الحدیث کہا، کسی نے مفتی کہا، کسی نے امام کہا،
کسی نے نیک کہا، کسی نے تہجد گزار کہا، کسی نے عابد کہا، نمازی کہا۔ اللہ تو قیامت کے دن سارے راز کو کھولنے والا ہے۔ دنیا میں سب تعریف فرمائی ہے، قیامت میں بھی لاج رکھ لینا۔ قیامت میں بھی لاج رکھ لینا، ہمارے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر ہمیں معاف کر دینا، ورنہ ہماری اولاد کہے گی او گندے باپ تو کتنا نالائق تھا۔ اللہ ہمیں رسوا نہ کرنا، آپ سے التجا، ہمیں رسوا نہ کرنا، ہمیں ذلیل نہ کرنا۔ قیامت کے دن تو کہے گا وامتازوا الیوم ایھا المجرمون، اے مجرموں فرعون کے ساتھ چلے جاؤ، اللہ تو ہمیں نہ بھیجنا، ہمیں محمد رسول اللہ کے جھنڈا نیچے کھڑا کر دینا۔ ہم تو پچھ لگو بننے کو تیار ہے، ہم پیچھے پیچھے اپنے نبی کے چلتے رہیں گے۔ اللہ ہمیں اپنے نبی کے پیچھے لگو بنا دینا، ہمارے نبی کے پیچھے ہم کو چلا دینا، تیری نظر کرم فرما دینا، تیری نظر کرم فرما دینا۔ اے اللہ، ماں اپنے بچے کو آگ میں جلنا پسند نہیں کرتی ہے، ماں کو محبت تو نے ہی تو دی ہے، یہ محبت دینے والے رب تو ہم کو آگ میں نہ ڈالنا۔ اللہ یہ مجمع تیری طرف متوجہ ہے، ان سب کی سن لے اللہ، سب کی مغفرت فرما دے۔ اس میں سفید داڑھی والے بھی ہیں، اللہ تو سفید داڑھی سے حیا کرتا ہے، ان کی داڑھیوں کی لاج رکھتے ہوئے دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اللہ جوانوں کی جوانی کو قبول فرما، بچوں کے بچپنے کو قبول فرما۔ ہماری مائیں اور بہنیں بھی اے اللہ اپنے نرم نرم رخسار پر رو رہی ہے، ان کے ہاتھ اٹھانے کو قبول فرما لے، ان کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے، پردے کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرما، امت کے حالات کو درست فرما، امت کے حالات کو درست فرما، امت کے حالات کو درست فرما۔ اللہ ہم سب کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما، جب تک جلائے آبرو عزت و ایمان ساتھ جلانا، اور جب وقت آئے تو سب کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر موت عطا فرمانا۔ اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اس مجلس کے مخلصین کی آمینوں کے ساتھ قبول فرما لے، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا